أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذ قال موسى لأهله جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے انی آنست نارا یقیناً میں پاتا ہوں آگ کو سآتیکم منہا بخبر ان قریب میں لاتا ہوں اس سے کوئی خبر او آتیکم بشہاب قبس یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس ایک انگارہ سلگا کر لعلکم تصطلون تاکہ تم سیکھو فلما جاءها نودیا پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر آواز دی گئی ان بورک من فی النار کہ برکت رکھ دی گئی ہے جو کچھ آگ میں ہے ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہیں وسبحان اللہ رب العالمین اور باقی ہے اللہ ہی کے لیے جو جہان کا پالنے والا ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں جو غالب ہوں حکمت والا ہوں وَأَلْقِ عَصَاكَ آپ ڈال دیجئے اپنی لاٹھی کو فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ بس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو کہ وہ لہرا رہی ہے كأنها جان ولا مدبرا گویا کہ وہ ایک سانپ ہے پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے
ولم يعقب اور پیچھا نہ کیا یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ آپ نہ ڈرو انی لا یخاف لدی المرسلون یقیناً نہیں ڈرتے میرے پاس پیغمبر الا من ظلم سوائے وہ جس نے ظلم کیا ثم بدل حسنا بعد سوء پھر اس نے بدلے میں نیکی کی برائی کرنے کے بعد فإنی غفور رحیم یقیناً میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اور ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج بیضاء من غیر سوء نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے فی 9 آیات ان 9 نشانیوں میں الی فرعون وقومہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا وقبل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ یہ روشن آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے اور مومن بھی جو نماز کو اقامت کرنے والے زکوٰۃ دینے والے آخرت پر یقین رکھنے والے ان لوگوں کے لیے ایک خالص خوشخبری ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے دنیا میں ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دی گئے ہیں وہ اسی میں سرگرداں ہیں اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور یہ قرآن آپ کو حکمت والے اور علم والے ذات کی طرف سے دیا گیا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ اب پہلی دلیل اللہ رب العزت سورت کے دعوے کے متعلق فرمائیں گے سورت کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے اب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم غیب کی نفی فرمائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ رب العزت کی الوہیت کے صفات پر متصف نہیں ہو سکتے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ اپنی اہل سے انی آنست نارا کہ میں آگ کو پاتا ہوں سآتیکم منہا بخبر میں لاؤں گا تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر او آتیکم بشہاب قبس یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس ایک انگارہ سلگا کر لعلکم تصطلون تاکہ تم سیکھو تاکہ تم جو ہے تاپو تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس ہوئے مدین میں مشہور واقعہ آگے سورہ قصص میں تفصیلاً آئے گا یہاں صرف اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین رہے اور مدین سے واپسی پر جب آئے اپنی اہل کو لے کر تو راستے میں طوہ مقام پر وہ ٹھہرے طوہ مقام پر جو ٹھہرے تو دیکھا ایک دور جگہ پر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے سردی کا موسم ہے سردی ہے انتہائی اور رات کا موسم ہے انتہائی اندھیرا ہے تو حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے کہا آپ یہی رکے میں جا کر وہاں سے یا تو آگ لے آؤں گا یا جو ہے کوئی وہاں آگ کے پاس ارد گرد کوئی موجود ہوا تو میں اس سے راستے کا پوچھ لوں گا کہ راستہ کس طرف ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی مختصر واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں اب پہلی آیت میں ہی نفی ہے پہلی آیت میں نفی یہ ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کی طرف اور ابھی نبوت کے اوصاف سے متصف نہیں ہوئے لیکن فوراً جو ہے پہلی بات ان کی یہ تھی کہ انہیں علم غیب سے نفی تھی وہ یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے آگ جل رہی ہے یا نہیں جل رہی آگے کوئی موجود ہوگا یا نہیں صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس طرح عام اسباب کے تحت ایک بندہ چاہتا ہے تلاش کرتا ہے کسی جاننے والے کو کسی بندے کو کہ اس سے راستہ پوچھ لے یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب ہوتے تو انہیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ آگے جو ہے نا کوئی بندہ ہے
اور نہ ہی جو ہے یہ آگ ہے بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی ہے۔ فلما جاءها نودي ان بورك من في النار، بس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، نودی آواز دی گئی ان بورک کہ برکت رکھ دی گئی ہے، من فی النار جو کچھ آگ میں ہے، ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر بھی علم غیب کی نفی ہے، وہ اس طور پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے کامل ہیبت کا ذکر کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت آواز دی گئی۔ اب آواز جو ہے نا، جب انسان ایسی سنسان جگہ میں ہو اور وہاں انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کا تجلی ہونا، اور دیکھا درخت کو، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو درخت دیکھا، تو درخت ایسا عجیب قسم کا ہے کہ نہ تو آگ کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے، اور نہ اس طور پر کہ آگ نہیں لگی ہوئی، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت ہے اس درخت کی، اور نورانیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کیا کہنا۔ تو جیسے وہاں پر گئے، ارد گرد دیکھا تو آواز دی گئی کہ یہاں اس جگہ پر آگ میں اور اس کے ارد گرد کے جو مقام ہے اس پہ اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی گئی ہے، اور اللہ پاک ہے رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اور زیادہ ہیبت زدہ ہوئے اور اللہ کی تجلی دیکھنے کا موقع ملا۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمانے لگے، یہ موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں جو غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہنا کہ کتنی زیادہ ہیبت اور کتنی زیادہ خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت بندے سے ہم کلام ہو، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ باقی جتنے پیغمبر ہیں سب کو اللہ رب العزت نے وساطت سے، جبریل علیہ السلام کی وساطت سے پیغمبر بنایا، انہی کی وساطت سے انہیں نبوت سے ہمکنار فرمایا، لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام اس میں اکیلے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ہم کلام ہوئے، اور ہم کلام بھی اس طور پر ہوئے کہ ہر چیز یعنی کسی پیغمبر کی وساطت سے نہیں تھا، کسی فرشتے کی وساطت سے نہیں تھا۔ یا موسیٰ کتنی ہیبت والا کلام ہے، کتنی خوشی والا کلام ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں العزیز جو غالب ہوں، الحکیم حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب یہاں پر اس بات میں بھی نفی تھی، اگلی باتوں میں اللہ رب العزت اور نفی فرمائیں گے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی مبارک کو ڈال دیجئے۔ اب یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لاٹھی سے اب جو ہے سانپ بننے والا ہے، تو انہیں یعنی اس چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب انہوں نے لاٹھی ڈالی تو دیکھا وہ یعنی ہلنے لگی، اور جو ہے تَهْتَزُّ ہیبت میں ارد گرد ہونے لگی، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، اور تعاقب نہ کیا، پکڑنے کی طرف آگے نہ ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بھی نفی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب لاٹھی سے جو ہے سانپ کس طرح بن سکتا ہے، اور سانپ بننے جا رہا ہے، اس کا علم ہی نہیں تھا سرے سے۔ اور پھر جب انہیں معلوم بھی یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت یہاں تجلی فرما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ عام انسان کے اسباب کے تحت، جس طرح عام انسان باوجود اس کے کہ ایک محفوظ مقام میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اسباب کے تحت اسے ڈر لگ جاتا ہے، یوں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا۔ یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف، آپ نہ ڈریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے اس ہیبت کا ذکر کیا، اور ہیبت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے ہمکنار فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ پیغمبروں کو اب بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ میرے پاس ہے، میری حمایت میں ہے، یعنی اس کا کامل۔ اب یہاں ایک بات ضمناً ذکر کرتا ہوں، یہاں اللہ رب العزت نے نہ تو درخت میں حلول کیا، اور نہ ہی جو ہے اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے اس درخت کے ارد گرد تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ لیتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں موجود تھے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے، تو یہ کفری کلمہ ہو جائے گا، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر ہے، اور کیفیت مجہول ہے، سوال بدعت ہے، علم و قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے۔ یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کوئی بھی نظریہ رکھ لیتا ہے
تو وہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے نکلنے کی گمراہیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیفیت مجہول ہے کہ اللہ کس کیفیت میں ہے، اور سوال کرنا اس کے متعلق بدعت ہے، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی طرح فرمایا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اللہ فرمایا سوائے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں نیکی کی، من بعد سوء، برائی کرنے کے بعد، یعنی برائی ان سے ہو گئی، برائی کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے نیکی کی تو اس کو بدلے میں قرار دیا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر لیتی ہیں، مٹا لیتی ہیں۔ یوں ہی یہی قاعدہ ہے کہ انسان سے اگر ایک گناہ ہو جائے اس کے بدلے میں انسان 10 نیکیاں کر لے، اللہ رب العزت وہ ماقبل گناہوں کو معاف فرما لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ ہو، اور کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرنے سے اللہ رب العزت معاف کر لیتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ موت تک اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کو کھول کر رکھ دیا ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر کافر کے لیے۔ جب موت آئے گی پھر موت کا جو ہے یعنی موت ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دربار میں معافی کے اعلان کو ختم کر لیتی ہے اس بندے کے متعلق۔ بالکل اگر اس نے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کیے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ رب العزت کی سزائیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہوں گی۔ فإنی غفور الرحیم، یقیناً میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کا عصمت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے متعلق اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھ دیا ہے، کسی گناہ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، بلکہ گناہ ہی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ عام انسانوں کے متعلق تو یہ ہے کہ گناہ تو قریب قریب ہیں، انسان اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن گناہ جو ہے انبیاء علیہم السلام کی بات جب آتی ہے تو گناہ ہی دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے برائی اور بے حیائی سے دور کیا، بلکہ یہ فرمایا ہم نے برائی کو، بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کیا۔ یہی اسماء حضرت انبیاء علیہ السلام کی عصمت ہے کہ آپ جتنے بھی انبیاء ہیں سب معصوم ہیں، ان کی عصمت پر حرف ایمان کے متزلزل ہونے کی علامت ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، دوسری نشانی، دوسرا معجزہ یہ ذکر کیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ داخل کیجئے، فی جیبکا، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے۔ یہ بھی معجزہ ہوا، اور ان معجزوں میں اللہ رب العزت بتلا کر یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو آنے والے ایک ایک لمحے کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، اللہ رب العزت بتا رہے تھے، اللہ رب العزت کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ فی 9 آیات، 9 نشانیاں ہوئی ان میں، الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں۔ یہ 9 نشانیاں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے بیان کی کہ ہر 9 یعنی یہ 2 بڑے معجزات تھے، باقی سزائیں تھیں، جس طرح طوفان تھا، ٹڈیاں تھیں، اسی طرح جو ہے جوئے، اسی طرح جو ہے مینڈکیں، اسی طرح خون۔ یہ چند نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی اور قوم فرعون کے لیے جو ہے عذاب کا سبب بنی۔ پھر بھی وہ جب ایک عذاب آ جاتا وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام آپ یہ عذاب ہٹا لیں، ہم جو ہے پھر مان لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجا فرماتے، اللہ رب العزت وہ سزا جب ان سے ٹالتے پھر یہ دوبارہ سرکشی پر اتر آتے، پھر دوسری سزا۔ یہ 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے جب پوری کی، پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں اور اب آپ کا پیچھا ہوگا، جس کا پچھلی صورت میں بھی واقعہ گزر چکا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً فرعون اور اس کے لوگ جو ہیں سارے نافرمان لوگ ہیں، فسق و فجور کرنے والے لوگ ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے کہا کہ میں آگ پاتا ہوں، سآتیکم منہا بخبر، میں لاتا ہوں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس، یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس ایک چنگاری سلگا کر، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیکھو یا تاپو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام آواز دی گئی کہ برکت رکھ دی گئی ہے، من فی النار جو کچھ آگ میں ہے، ومن حولها جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو جہان والوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو آپ ڈال دیں،
فلما رآها تہتز، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہلنے لگی ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے اور پیچھا نہ کیا اس کا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈرے نہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرا کرتے، الا من ظلم، سوائے جو شخص ظلم کر لے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نیکی کے بعد یعنی گناہوں کے بعد وہ نیکیوں کو تبدیل فرما لے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لے، فإنی غفور الرحیم، یقیناً میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ڈال دے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے۔ فِي 9 آیات إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، یہ 9 نشانیاں ہیں، یہ فرعون اور ان کی قوم کی والوں کی طرف ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ ہم